بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو کسی مسلمان کو حقیر نہ جاننا اور ہمیشہ بندہ مومن کو عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اور جو تکبر کرنے والا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ رب العزت اس سے ناپسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تکبر کرنے والے ہیں انہیں پسند نہیں فرماتا۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ روایات نقل کرنے کے بعد ہم اس چیز کا بیان کریں گے کہ کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی بھی مسلمان کو کمتر نہیں جاننا چاہیے، چونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تکبر کے معنی کو جانیں گے۔ تکبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، اور اسی طرح حق کی مخالفت کرنا بھی تکبر میں آتا ہے۔ یعنی اگر حق بات ہو اور بندہ اس کی مخالفت کرے تو یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو آج ہم نیکی کی دعوت دیں یا کسی کو شریعت اسلامیہ کا کوئی مسئلہ سمجھائیں یا حق بات کہیں، تو اگر وہ سامنے سے یہ کہہ دے کہ آپ رہنے دے شریعت کو بابا، یہ جملہ جو اس کا کہنا ہے یہ حق بات کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ شریعت کیا ہے؟ شریعت آقا علیہ السلام جو قرآن لے کے آئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے جو دین دیا ہے، یہی ساری شریعت ہے۔ تو جب وہ حق بات کا انکار کرتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے۔ جب وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے کہ جس شریعت کو رہنے دیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق بات کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تکبر کی ساری تعریف آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ آپ حق بات کو بھی کبھی نہ جھٹلائیں اور نہ ہی کسی کو حقیر جانیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند درجے عطا فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بلندی عاجزی اور تواضع میں رکھی گئی ہے۔ تو جو بندہ جتنا عاجز بنتا چلا جائے گا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، وہ بندہ اتنا ہی بلندیاں حاصل کرتا چلا جائے گا، کیونکہ بلندی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ اسے بلندیاں عطا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، تواضع کو اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے اندر 3 چیزیں نہیں تھیں، تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص میں یہ 3 برائیاں نہیں ہیں، کون سی؟ اور اسی حالت میں وہ فوت ہوتا ہے، تکبر، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی تکبر نہ کرے، اور خیانت نہ کرے، اور اگر کسی سے قرض لیا ہے اور یہ نیت نہ ہو کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا، ان 3 چیزوں سے اگر کوئی شخص بری ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اسی طرح جو تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اپنی بلندی کا اظہار کرے، یعنی تکبر کرتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر رب تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے، اس کو پھر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہیں آتا، عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، تواضع کے ساتھ ملتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، تو وہ تعلق جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہماری سوسائٹی میں آج ہم کس کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں اور کس کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے؟ جو عاجز ہوگا اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، اور جو پراؤڈ ہوگا، جس میں تکبر ہوگا، ہم اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ عاجزی میں رب تعالیٰ کیا ہے؟ بلندیاں عطا فرماتا ہے، کہ آپ کا تعلق اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ عاجزی والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس کے سامنے بلندی ظاہر کرے، یعنی اپنے بھائی کو کم تر سمجھے، حقیر جانے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے، اس کو پھر ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع کو نہیں اختیار کیا تھا، عاجزی کو اختیار نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخ والے لوگوں کے بارے میں نہ خبر دوں کہ کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا؟ صحابہ کی مجلس تھی، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل عتل جواز مستکبر،
کہ ہر سخت دل اور تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ سخت دل کیا کہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ سخت رویہ رکھے، سخت رویہ اختیار کرے، اس کی زندگی میں نرمی نہ ہو، اس کی زندگی میں عاجزی نہ ہو، تواضع نہ ہو، اس کا دل سخت ہو۔ اور دوسرا کیا؟ تکبر کرنے والا۔ یہ دوزخی ہیں۔ تو بندہ مومن کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ صاحب تقوی بنے، تقوی کو اختیار کرے، اللہ کا خوف کھائے، اور کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ جانے، اس کو کم تر نہ جانے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس سے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ جب مسلمان کا بھائی ہے تو کبھی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی پہ وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ ظالم نہیں بنے گا، اور نہ ہی ذلیل اور رسوا کرے گا، اور نہ ہی اپنے دوسرے مسلمان کو وہ حقیر جانے گا، کم تر جانے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں پہ ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اور ہر مسلمان کا خون، عزت اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ آدمی کے بدترین ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر جانے، اس کو کم تر جانے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے سے قبل آپ اس چیز کو سمجھیں کہ بندہ مومن کو ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہیے، خوبصورت بننا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اچھا لباس پہننا، خوبصورت بننا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ وہ حق بات کی مخالفت کرے۔ تکبر یہ ہے کہ وہ حق بات کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو حقیر جانے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، تکبر کرنا اور دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا۔ اگر آپ نے اچھا لباس پہننا ہے اور آپ دوسرے کو حقیر جانیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ تکبر ہے۔ آپ نے عالی شان بڑا گھر بنا لیا، بڑی اچھی گاڑی لے لی آپ نے، اگر آپ تکبر کریں گے اور دوسروں کو حقیر جانیں گے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اب رائی کا دانہ آپ اندازہ لگائیں کتنا سا ہے، یعنی تھوڑا سا بھی تکبر جو ہے وہ آپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آپ میں موجود ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
آدمی ایک بیٹھا ہوا تھا، عرض کی یا رسول اللہ، انسان تو پسند کرتا ہے کہ خوبصورت لباس پہنے، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی حضور نے اس کو تکبر میں شامل نہیں کیا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، تکبر یہ ہے کہ وہ حق بات کی مخالفت کرے، حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ اگر آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، سنت کی بات ہوتی ہے، اور آپ اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ تکبر ہے، آپ اسی لیے تو انکار کر رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، تو پھر سر تسلیم خم کر کے اس کو مانیں آپ، اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ آگے چلیں، پھر آپ کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو، جو حدیث سے ثابت ہو، جو احکام شریعت سے ثابت ہو، اور پھر اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں، گویا آپ حق بات کو حقیر جان رہے ہیں اور حق بات کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس مخالفت کی وجہ سے آپ میں تکبر آ جائے گا، یہ آپ تکبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور تکبر کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم صرف اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو نیک سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ امر اگر ہے تو تب بھی آپ میں عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تکبر ہے۔ آپ سے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، معاملات میں زیادتی کر دیتا ہے، کوئی ڈیلنگ ہوئی، اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، کاروبار تھا آپ کا، کاروبار میں جو ہے اس نے زیادتی کر دی، یا کسی بھی معاملے میں آپ سے وہ زیادتی کر دیتا ہے، اور آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ عام ہے یہ چیز۔ اور پھر اسی طرح اگر وہ دنیا میں موجود ہے تب بھی اگر آپ کا یہی رویہ ہو کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے، تو خدا کے لیے اب تو اس کو معاف کر دیں آپ۔ اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ اس نے جب زندہ تھا مجھے بڑی تکلیف دی، میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ جملے بھی تکبر میں آتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ سنیے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندے تو تکبر کرتا ہے، تو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، جا میں نے فلاں کی بخشش فرما دی، جا میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جملہ کیا کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور یہ جملہ ہمارے یہاں عام ہے، اعمال ضائع کر دینے والا یہ عمل ہے، اور یہ جملہ بھی جو ہے وہ اعمال ضائع کر دینے والے، آپ کے اعمال غارت جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بھئی آپ بندہ مومن کو کبھی بھی حقیر نہ جانیں، اس نے آپ کے ساتھ اگر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، ممکن ہے مرنے سے قبل اس نے توبہ کر لی ہو اور رب تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہو۔ رب تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے اگر زیادتی کی تھی، توبہ کرتے ہوئے جو ہے وہ فوت ہو گیا، یا رب تعالیٰ کو
اس کی زندگی کا کوئی عمل پسند آ گیا، رب تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی، بھئی آپ کو رجسٹر کس نے دے دیا ہے کہ رب تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا؟ ہماری زندگی میں تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک رجسٹر لے کے پھرتا ہے، اس کے پاس اپنا ایک رجسٹر ہے۔ تو اسی لیے تو مسلمان آج جو ہے وہ آپ دیکھ لیں زوال اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے، اپنے عمل کو بڑا عمل سمجھتا ہے، میں بڑا عمل کرنے والا ہوں۔ اس سے بچنا چاہیے، کبھی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی اکثر سنتے ہوں گے، بھئی لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ بھی اکثر ہمارے ہاں سنا جاتا ہے تو جملہ یہ بھی کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو تو آپ خود تو دیکھو کہ آپ خود کیا ہو۔ اور جو بندہ اپنی خودی کو جان لیتا ہے اس کو لوگ نظر نہیں آتے، پھر وہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ بھئی جو لوگوں کے اعمال ہیں وہ لوگوں کے ہیں، لوگ خود اللہ کے حضور اس کے جواب دہ ہوں گے۔ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، میرے عمل کے بارے میں رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ لوگوں سے رب تعالیٰ خود پوچھے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنو ہلاک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا، اور اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خود سب سے زیادہ ہلاکت میں پڑنے والا ہے، سب سے زیادہ وہ ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عاجزی کو اختیار نہیں کیا تھا، تکبر کو اختیار کر رہا تھا، تواضع کو اختیار نہیں کیا تھا، مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ اس نے عجز کو اختیار نہیں کیا تھا، لوگوں کے لیے اس نے عاجزی کو اختیار نہیں کیا تھا۔ بس یہ آخری روایت ہے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو شخص لوگوں کو حقیر جانے اور لوگوں کا مذاق اڑائے، آج ہم حقیر جانتے ہوئے مذاق بھی اڑاتے ہیں اور حقیر بھی جانتے ہیں۔ اب موضوع چونکہ میرا تھا، بہت ساری روایات موجود ہیں، نسب میں فخر ہے آج یہ نہیں ہے کہ جی میں فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میں راجہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور پھر اس پہ فخر کرتے ہوئے دوسرے کو حقیر جاننا اور مذاق اڑانا کسی کا۔ مسلمان خواہ غریب ہو، کبھی بھی آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی بھی جو ہے وہ آپ تکبر نہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کو مذاق اڑانے والوں میں سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جنت کا دروازہ اس شخص کے لیے کھولے گا۔ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ تکبر کرتا تھا، مسلمان کو حقیر جانتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا، جنت کا دروازہ کھولا گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہم کو دوڑ کے جنت کی طرف جائے گا، بھاگتا ہوا جائے گا، جو ہی دروازے کے قریب پہنچے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، پھر اسے ندا دی جائے گی آ جاؤ جنت کی طرف۔ وہ پھر دوڑتا ہوا اس جنت کے دروازے کی طرف جا کے بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا، جو ہی قریب پہنچے گا پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، پھر اسے وہی ندا دی جائے گی کہ آ جنت کی طرف۔ وہ اب نا امید ہو جائے گا، اب بھاگ کے نہیں جائے گا، اسے پتہ ہے کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کس لیے کہ میرے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور اس نا امیدی کی وجہ سے وہ جنت کے دروازے کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ پھر عمل کیا کیا تھا؟
تکبر کیا تھا، لوگوں کو حقیر جانتا تھا، اور حقیر جانتے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔